اگلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پروسیس. ہم سمجھیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے کام کرتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہم کیسے اپنی کیمپینز کو ڈرافٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی پروڈکٹس کو, اپنی برانڈز کو, اپنی سروسز کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 اسٹیپ از دا ریسرچ. ابھی ہم پڑھتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں. پھر کریٹ کیا جاتا ہے اپنی برانڈ کو, پھر برانڈ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ریزلٹس کو اور ROIs کو میئر کیا جاتا ہے, انالائز کیا جاتا ہے, اور فائنلی اگر ضرورت ہو تو اپنی کیمپینز کو آپٹیمائز کیا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مارکیٹنگ کی آپ کو پوری سمجھ آنی چاہیے کہ مارکیٹنگ از not just the selling but it is also the creating. آپ کو اپنا برانڈ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, کریٹ کرنا ہوتا ہے. برانڈ کو ڈیولپ کرنا, کریٹ کرنے کا بھی جو عمل ہے وہ مارکیٹنگ کے زمرے میں آتا ہے, اور وہ بھی مارکیٹنگ کا ہی ایک فنکشن ہے. تو اس سے آپ کو زیادہ کلیئرٹی حاصل ہوگی کہ صرف ایڈورٹائزنگ نہیں کی جاتی مارکیٹنگ میں, بلکہ اپنے برانڈ کو ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے. اب اس کو ہم ان ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں. ریسرچ ہمارا اسٹیپ نمبر 1 ہے. اس ریسرچ کی سٹیج پہ ہم کیا کریں گے, ہم ساری انفارمیشن کلیکٹ کریں گے, وہ انفارمیشن جو کہ ہمیں ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ فل ثابت ہو سکے. اور اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریسرچ سٹیج بھی کہا جا سکتا ہے. اس پہ ہم 4 طرح کی انفارمیشن کلیکٹ کریں گے. اباؤٹ دا بزنس, اس بزنس کے متعلق جس کی پروڈکٹس کو یا سروسز کو ہم مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں, اس بزنس کے متعلق سرچ کریں گے. ٹارگٹ کسٹمرز کے متعلق سرچ کریں گے کہ ہمارا ٹارگٹ کسٹمر کون سے کسٹمرز ہو سکتے ہیں, کس سیگمنٹ کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ باٹلز کی اگر سافٹ ڈرنکس کی بات کر لی جائے تو سافٹ ڈرنکس جو ہیں وہ مختلف کسٹمرز کے سیگمنٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر بات کریں فینٹا یا مرنڈا باٹل کی, تو یہ بیسیکلی ٹارگٹ کر رہی ہیں, یہ برانڈ ٹارگٹ کر رہی ہیں لیڈیز کو یا ان لوگوں کو جو کہ قدرے میٹھے ڈرنکس پینا پسند کرتے ہیں. اگر بات کریں تھوڑے سے, اگر ینگسٹرز کی بات کر لیں تو ڈیو اور سٹنگ اور اس طرح کے جو دیگر انرجی ڈرنکس ہیں بیسیکلی وہ یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ڈرنکس بنائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور کسٹمر انہیں پی نہیں سکتا, لیکن اس میں جو انتھوزیازم, جو میسج ڈیلیور کیا جا رہا ہوتا ہے, جس طریقے سے کانٹینٹ کو ڈیلیور کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ یوتھ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری پروڈکٹس جو ہے, اگر آپ فار ایگزامپل گفٹ فار دا وائف اور گفٹ فار دی ہسبینڈ, اس پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ میرڈ جو کپلز ہیں وہ آپ کے پوٹینشیل کسٹمرز ہو سکتے ہیں. اگر آپ بکس کو, اسکول بکس کو یا یونیورسٹی بکس کو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آپ کے ٹارگٹ کسٹمر ہوں گے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کس سبجیکٹ کی بکس کو ٹارگٹ بیچنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ اسی ڈپارٹمنٹ کے کسٹمرز کو ٹارگٹ کریں گے. اگر آپ بزنس اسٹڈیز کی بکس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فزکس یا بایو کے کسٹمرز کو ٹارگٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ آپ کی بکس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. پھر تیسری چیز جو آپ نے سرچ کرنی ہوتی ہے, جس کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہوتی ہے, ڈاٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ہے آپ کی پروڈکٹ جس کو آپ مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے اس پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس کو ریسرچ کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹمر کی کس نیڈ کا سلوشن ہے, اس کی پرائس کتنی ہونی چاہیے, پیکیجنگ کیسی ہونی چاہیے, اور اس کا سائز کیا ہونا چاہیے, کوانٹٹی اگر ہے تو کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے, کوالٹی کیا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہی آپ اس کے پرومیننٹ فیچرز کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن کمپٹیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور آن لائن کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے, اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہوئے اپنا برانڈ میسج بلڈ کرتے ہیں, اپنا برانڈ میسج ڈرافٹ کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز کن چیزوں کی تلاش میں ہیں, اور کسٹمر کن باتوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, پروڈکٹ کے کس کس فیچر سے کسٹمر اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک کسٹمر ڈیوریبلٹی چاہ رہا ہے, ایک چیز کی پائیداری چاہ رہا ہے,
وہ فرنیچر خریدنا چاہتا ہے اور وہ فرنیچر پائیدار فرنیچر چاہتا ہے, وہ ووڈ کا فرنیچر چاہ رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت سارے کمپیٹیٹرز جو کہ ایسی پروڈکٹس کو مارکیٹ کر رہے ہیں, فرنیچر کو مارکیٹ کر رہے ہیں, وہ کتنی پرائس میں اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں, اور وہ کون کون سی پروڈکٹس کو زیادہ پش کر رہے ہیں, کس طریقے سے اپنے برانڈ میسج کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اپنا برانڈ میسج ڈرافٹ کرنے میں اور پھر اس کو ڈیلیور کرنے میں کافی مدد دیں گی. جب آپ ریسرچ کر چکے ہیں اور 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اپنے بزنس کے بارے میں, جس پروڈکٹ کو آپ نے مارکیٹ کرنا ہے, جس کسٹمر کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر چکے ہیں, تو اسٹیپ نمبر 2 از کریٹنگ. اور اس کے اندر آپ اپنے گولز کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے کیمپین سے. یاد رکھیں, کیمپینز الٹیمیٹلی بہت سارے گولز ہو سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے اپنے اسٹور کی طرف لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہوں, فزیکل اسٹور کی طرف بلانا چاہ رہے ہوں, یا ویب سائٹ پہ ٹریفک جنریٹ کرنا چاہ رہے ہوں, یا لیڈ جنریشن کرنا چاہ رہے ہوں, یا سیلز جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا صرف اور صرف برانڈ اویئرنیس. ابھی آپ نے برانڈ لانچ نہیں کی لیکن برانڈ کی اویئرنیس آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر آپ کسی ایونٹ کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی ٹکٹس آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں. There can be many objectives you can gain from the digital marketing. تو آپ نے اپنے یہاں پر گولز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں, اپنے آبجیکٹیوز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان گولز کو اچیو کریں گے. جیسا کہ فار ایگزامپل اگر آپ سیلز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹس کو بیچنا چاہتے ہیں, تو اب یہاں پر آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ آپ اپنی برانڈ کو, اپنی پروڈکٹس کو کیسے پوزیشن کریں گے. کسٹمر کے ذہن میں آپ کی برانڈ کے متعلق کیسا میسج جانا چاہیے. کیا کسٹمر سمجھے کہ آپ کی پروڈکٹس پائیدار ہیں, یا پھر کسٹمر سمجھے کہ آپ کا پرومیننٹ فیچر یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹس زیادہ سستی ہیں, یا پھر آپ کی پروڈکٹس زیادہ خوبصورت ہیں. آپ کس فیچر کو زیادہ پرومیننٹ کر کے کسٹمر کے سامنے لانا چاہتے ہیں. کمپیٹیٹر کی پروڈکٹس کے اوپر اپنی پروڈکٹ کو کیسے ترجیح دلانا چاہتے ہیں. کنٹینٹ کیسے ڈیلیور کریں گے, امیج فارمیٹ میں ہوگا یا ٹیکسٹ فارمیٹ میں, یا آڈیو کا استعمال کریں گے یا ویڈیو کا, اور کون سے چینلز پہ آپ اپنے برانڈ کے میسج کو ڈیلیور کرنا چاہیں گے. آپ کے خیال میں آپ کا کسٹمر کہاں بیٹھا ہوا ہے. سوشل میڈیا کی اگر بات کریں تو کس سوشل میڈیا ایپ پہ ہیں. اگر بات کر لیں فیس بک کی, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیس بک پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برانڈ کا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو آپ فیس بک کو یوز کریں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ میسج ان لوگوں تک پہنچے جن کی بائنگ پاور زیادہ ہے اور جو قدرے سیریس ہیں, تو پھر آپ کو انسٹاگرام یوز کرنا چاہیے. تو ہر چینل کے, ہر پلیٹ فارم کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیل زیادہ جنریٹ ہو, اور آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے گوگل سرچ انجن پر مارکیٹ کرنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو. تو یہاں پر آپ نے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ پہلے گولز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ واٹ یو آر لوکنگ فور, اور جب گولز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں تو پھر آپ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائیں. اس میں آپ اپنی برانڈنگ اسٹریٹجی بنائیں گے, اور کیسے کنٹینٹ لکھنا ہے, کنٹینٹ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. بہت ساری پروڈکٹس مارکیٹ میں ہیں, ان کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹ کو کیسے کسٹمر کے مائنڈ میں پوزیشن کرنا ہے, ڈفرینشیٹ کروانا ہے. یہ سب کچھ آپ اسٹیپ نمبر 2 میں کرتے ہیں. یہاں پر آپ اپنا مارکیٹنگ پلان بنائیں گے, اور جو کہ ڈاکومنٹڈ فارم میں ہوگا, لکھ کر بنائیں گے, جس میں آپ سارا کچھ ٹائم لائنز کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے کہ اتنے ٹائم میں یہ والا ایکشن ہو جانا چاہیے. فار ایگزامپل جو ہے وہ کنٹینٹ کتنی دیر میں لکھا جائے گا, چینل سلیکشن کتنی دیر میں ہوگی, کتنی دیر ہماری کیمپین چلے گی. یہ سارا کچھ آپ اس مارکیٹنگ پلان میں لکھتے ہیں, اور یہ مارکیٹنگ پلان آپ کی اسٹریٹجی کے تحت بنایا جاتا ہے, اور یہ مارکیٹنگ پلان آپ کے
گولز کو آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. یہاں پر آپ نہ صرف پلان بنائیں گے بلکہ اس کے علاوہ آپ اپنے ڈیجیٹل آئیڈینٹی کو بھی بلڈ کریں گے. یعنی یا تو پھر آپ ایک ویب سائٹ بنائیں گے یا بلاگ یا پھر ایپ یا پھر آپ کی کوئی شاپ ہوگی یا پھر آن لائن آفس ہوگا یا پھر شو روم ہوگا جہاں پر فیس بک شاپ کی اگزامپل لی جا سکتی ہے اور انسٹاگرام پر آپ بزنس کر سکتے ہیں. تو آپ کو اپنی برانڈ کی پریزنس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر کسٹمر کو آپ لے جانا چاہتے ہیں. اٹ کین بی اے ویب سائٹ اور اے بلاگ اور این ایپ. یہاں پر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ کی نیچر ہے اس کے مطابق کون سا پلیٹ فارم آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. آپ ای کامرس پورٹلز بھی بنا سکتے ہیں, آپ ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایپ ضروری ہے یا بلاگ کے ذریعے آپ چیزوں کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو چوائس از یورز. یہ سارا کام آپ کو اسٹیپ نمبر 2 میں کرنا پڑتا ہے جہاں پہ گولز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں, اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, مارکیٹنگ پلان ترتیب دیا جاتا ہے, پھر اپنی برانڈ کی آن لائن پریزنس ڈیولپ کی جاتی ہے. اسٹیپ نمبر 3 میں جب آپ اپنا اسٹیپ نمبر 2 میں جب آپ اپنا برانڈ میسج کریٹ کر چکے ہیں, ڈیولپ کر چکے ہیں, پلیٹ فارم سلیکٹ کر چکے ہیں, اب سٹیج ہے اپنے برانڈ میسج کو پروموٹ کرنے کی, اپنے پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کرنے کی. اور تھرو دی آرگینک سرچ پروموٹ کی جا سکتی ہیں, تھرو دی پیڈ ٹولز آپ پروموٹ کر سکتے ہیں, اور ڈسپلے نیٹ ورکس کے ذریعے, سرچ انجن کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ای میلز کے ذریعے اور میسیجنگ اور افیلیٹ پروگرامز کے ذریعے آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. اسٹیپ نمبر 4 میں آپ کو اینالائز کرنا ہوتا ہے اپنی پرفارمنس کو. اینالائزنگ از لائک لوکنگ ایٹ دی آؤٹ کم آف یور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ورک. کہ رزلٹ کیا حاصل ہوا ہے, کتنی سیلز جنریٹ ہوئی ہیں. جو آپ نے پلان میں اپنا گول رکھا تھا کہ ہمیں اپنی برانڈ کی سیلز جنریٹ کرنی ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا مارکیٹنگ بجٹ لگایا, کس کسٹمر کو ہم نے سیگمنٹ کو ٹارگٹ کیا اور وہاں سے ہمیں کتنا رزلٹ آیا. اگر یہ رزلٹ سیٹسفیکٹری ہے تو آپ کیری آن کریں گے. یو ول ریسیو اینالیٹکس فار یور پرائمری ڈیجیٹل آئیڈینٹیز. گوگل اینالیٹکس کے ذریعے آپ کو رزلٹس کا پتہ چلتا ہے. فیس بک پر آپ کو اینالیٹکس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیمپینز کتنی افیکٹو ہیں, آپ کتنا رزلٹ جنریٹ کر پا رہے ہیں, کسٹمر کتنا انٹرسٹ لے پا رہے ہیں. اس بارے میں ہم پہلے بات یہاں پر کر چکے ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر ہم نے بات کی تھی. یہاں پر ہم بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اینالائز کرنا ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. میں ابھی آپ کو صرف ریفر بیک کر رہا تھا. اب اسٹیپ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو تھوڑی سی فائن ٹویکنگ کی ضرورت ہے, کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے, مے بی آپ ڈفرینٹ کسٹمر سیگمنٹ کو ٹارگٹ کریں, مے بی آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارم کا انتخاب کریں, تو پھر یہاں پر آپ کو آپٹیمائز کرنا پڑتا ہے. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پروسیس تھا جس 5 اسٹیپ فارمولا کے ذریعے ہم اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں.